حي على الفلاح. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربنا زدنا علما وفهما ربنا زدنا علما وحلما وألحقنا بالصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز و محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں پھر سے قرآن پاک کی اس مبارک نسبت سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم ایک نئے سورہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جسے قرآن پاک سورہ النحل سے موسوم کرتا ہے۔ سورہ النحل 16 رکوعوں پہ مشتمل ہے۔ وہ قرآن پاک کی جو مفصل سورہ ہیں، قرآن پاک کی جو لمبی سورتیں ہیں، ان میں سے سورہ النحل بھی ایک سورت، ایسی ہی سورہ میں سے سورہ النحل بھی ایک سورت ہے۔ اس سے پہلے جو سورہ جن کا مطالعہ ہم کر رہے تھے وہ 6 رکوعوں پہ 7 رکوعوں پہ مشتمل تھی، لیکن سورہ النحل 16 رکوعوں پہ مشتمل ہے۔ سورہ النحل کا نام اسی سورہ کی آیت نمبر 68 یعنی 68 سے ماخوذ ہے۔ اور النحل کسے کہتے ہیں؟ النحل جو ہے یہ ہنی بی کو کہا جاتا ہے، شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس کا تذکرہ اسی سورہ کی آیت نمبر 68 کے اندر آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ النحل رکھا گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے وحی نازل کی، یعنی وحی کا مطلب ہو گیا کہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے کچھ الہام کیا
ہنی بی کی طرف، اس کا تذکرہ یہاں پہ اس آیت کے اندر آتا ہے، یعنی اس کے دل میں کوئی بات ڈالی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اسے کیا اور کیا کرنا ہے، تو اس کا تذکرہ چونکہ ہمیں اس سورہ کی آیت نمبر 68 کے اندر ملتا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام النحل رکھا گیا۔ دوسری اہم چیز جو ہم کسی بھی سورہ کے اندر دیکھتے ہیں وہ ہے اس سورت کا زمانہ نزول۔ اگر ہم اس سورت کے دیکھیے، کسی بھی سورت کے زمانہ نزول کے متعلق ہمیں کچھ اندرونی شہادتیں ملتی ہیں اور کچھ تاریخی شہادتیں ہیں جن پہ انحصار کر کے ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سورہ کس دور کے اندر نازل ہوئی ہے۔ سورہ النحل کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو کچھ اندرونی شہادتیں ہمیں ملتی ہیں جس سے اس سورت کا زمانہ نزول متعین کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جیسا کہ اگر ہم اس سورت کے اوپر غور کریں، اس سورہ کی آیت نمبر 41 یعنی 41 کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ والذین حاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، یعنی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے بعد کہ ان کے اوپر ظلم ہوا، تو یہاں پہ ہجرت مدینہ نہیں مراد ہے بلکہ ہجرت حبشہ کا تذکرہ ہے، جیسا کہ اور دوسری اندرونی شہادتوں سے ہمیں معلوم ہوگا۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، اور ہجرت حبشہ چونکہ مکی دور کے اندر ہوئی تھی تو اس وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی سورت ہے۔ اور جب ہم آگے مطالعہ کریں گے اس سورہ کا تو آیت نمبر 106 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ، یعنی یہاں پہ ایک اہم مسئلے کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کیا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر یہ میں نے آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ، یعنی پوری آیت تو نہیں پڑھی میں نے آپ کے سامنے، لیکن اس آیت کا کچھ کمپوننٹ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کچھ احکامات بیان فرماتا ہے کہ جب ایسا ہو کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کریں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری پہ اتر آئیں، اس کے بعد کہ جب وہ ایمان لا چکے ہوں۔ دیکھیے یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کفار کے ظلم و ستم سے، ان کی ایذا رسانیوں سے اور مصائب و آلام کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا تھا کفار مکہ نے، اس کی وجہ سے کافی دل برداشتہ ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ ایمان سے پھر رہے تھے۔ گویا یہاں پہ آپ گریویٹی اور انٹینسٹی آف جو پرسیکیوشن تھا کفار مکہ کا، اس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ظلم و ستم کا دورہ تھا، اسی وجہ سے کچھ اہل ایمان اللہ تعالی کا انکار کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکہ کے آخری دور کی سورہ ہو سکتی ہے، چونکہ یہ جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کفر کی راہ اختیار کرنے پہ تلے ہوئے تھے، کہ جب ہی ہو سکتا تھا جب ان کے اوپر ظلم و ستم کی وہ جو بھٹی جو ہے وہ گرم ہو چکی تھی اور اپنی کلائمیکس پہ وہ چیز پہنچ رہی تھی۔ تو اس آیت سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی دور کی جو آخری دور ہے مکہ کا، اس کے اندر نازل ہوئی ہے۔ مزید جب ہم اس سورہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آیت نمبر 112 تا 114 کے اندر جو مضمون بیان ہے وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ میں جو زبردست قحط، یعنی ایک جو قحط وہاں پہ رونما ہوا تھا، فیمن جو وہاں پہ آیا تھا، سوکھا وہاں پہ جو پڑا ہوا تھا،
اس کا تذکرہ بھی ہمیں اس صورت میں ملتا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ زبردست قحط جو ہے وہ رونما ہو چکا تھا، اور اس صورت کے نزول کے وقت وہ ختم ہو چکا تھا۔ تو یہاں سے بھی زمانہ نزول متعین ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکہ کے آخری دور کے اندر نازل ہوئی ہے۔ جہاں تک اس سورہ کی دوسری سورہ کے ساتھ تعلق اگر ہم غور کریں، اس سورت کی آیت نمبر 115 ایسی ہے جس کا حوالہ سورہ انعام کی آیت 119 میں دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر اس سورت کی دوسری آیت 118 پہ آپ غور کریں، آیت نمبر 118 ایک ایسی آیت ہے جس میں سورہ انعام کی آیت 146 کا حوالہ دیا گیا ہے، جس سے یہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ تقریباً ایک ہی دور کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ تو ان شہادتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کا آخری دور ہے جس دور کے اندر اس صورت کا نزول ہوا ہے۔ اور اگر ہم اس صورت کے موضوعات پہ اور اس کے انداز بیان پہ بھی غور کریں تو یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ صورت مکہ کے آخری دور کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اب وہ کون سا موضوع ہے، وہ کون سا مضمون ہے جس کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کیا گیا ہے اس سورہ کے اندر، میں اس پہ آنا چاہوں گا۔ جیسا کہ شرک کا ابطال، توحید کا اس بات، دعوت پیغمبر کو نہ ماننے کے برے نتائج پر تنبیہ و فہمائش، اور حق کی مخالفت و مزاحمت پر زجر و توبیخ۔ اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ پچھلی چند سورہ ان کے اندر بھی اس موضوع کو بڑے شد و مد کے ساتھ ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت کے اندر بھی مزید ان چیزوں پہ بحث کی گئی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، شرک کا باطل ہونا، اس پہ بڑے ہی لاجیکل انداز سے گفتگو کی گئی ہے۔ توحید کا صحیح ثابت ہونا، یہ دونوں مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ متضاد چیزیں ہیں۔ ایک طرف شرک ہے اور دوسری طرف توحید ہے۔ گویا جہاں پہ شرک ہو وہاں پہ توحید نہیں ہو سکتی، اور جہاں پہ توحید ہو وہاں پہ شرک نہیں ہو سکتا۔ گویا دے آر ڈسجوائنٹ سیٹس۔ اگر میتھمیٹکس کی اصطلاح میں آپ کے سامنے کہوں تو یہ ڈسجوائنٹ سیٹس ہیں، یہ آپس میں انٹرسیکٹ نہیں کرتے۔ یعنی شرک اور توحید جو ہے یہ ڈیفرنٹ بالکل ہے ایک دوسرے سے۔ تو اس سورہ کے اندر شرک کا باطل ہونا اور توحید کا بالکل ایک صحیح چیز ثابت ہونا، حق ہونا جو ہے اس صورت کے اندر اس چیز کو ثابت کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے چونکہ کفار مکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مان رہے تھے، تو دعوت کو نہ ماننے کے جو برے نتائج ہوتے ہیں ان پہ ان کو پھر سے تنبیہ کی گئی ہے، انہیں فہمائش کی گئی ہے، اور حق کی مخالفت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جس ضلالت کے اندر مبتلا کیے ہوئے تھے اس پہ ان کی مخالفت اور مزاحمت کی گئی ہے، انہیں ڈانٹا گیا ہے کہ آپ اس روش سے باز آ جائیے۔ تو یہ مرکزی مضمون ہے اور موضوعات ہیں جو اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اب ڈسکشن، سبجیکٹ میٹر کیا ہے اس سورہ کا، کن چیزوں پہ بحث کی گئی ہے اس سورہ کے اندر۔ دیکھیں، جو کفار مکہ تھے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار یہ چیز بیان کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بہت کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، ہم اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں گے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی احکامات کی خلاف ورزی کرے گا اس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ کہاں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب؟ گویا یہ چیز وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار تکیہ کلام کے طور پہ اس لیے کہتے تھے، گویا وہ اس کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حق کی دعوت نعوذ باللہ من غضب اللہ وہ پیش نہیں کر رہے ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی نبوت کا وہ ایک طرح سے اپنی طرف سے ایک دلیل دیتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو جو چیز آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ عذاب نازل ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ کہاں نازل ہو رہا ہے؟ تو اپنی طرف سے وہ یہ لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حق کی دعوت نہیں دے رہے اور آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اس بات پہ انہیں ٹوکا گیا ہے اور انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے بے وقوفو، ذرا عقل سے کام تو لو، عذاب بالکل آپ کے اوپر کھڑا ہے اور عذاب آپ پہ آیا چاہتا ہے، آپ کیوں عذاب کی جلدی مچا رہے ہو؟ آپ کیوں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کی آرزو اور تمنا کر رہے ہو کہ وہ عذاب ہم پہ نازل ہو جائے؟ اور یاد رکھو کہ وہ عذاب جب آپ پہ نازل ہوگا پھر آپ کے پاس توبہ کا موقع نہیں ہوگا، اور پھر سے کفار مکہ کو تفہیم کے انداز میں یہ چیز انہیں باور کرائی گئی ہے کہ اپنی اس روش سے باز آ جاؤ۔ آپ نے جو یہ باغیانہ روش اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اختیار کی ہوئی ہے، یہ ہرگز اور ہرگز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو اس ان تمہیدی کلمات کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ اس وقت کفار مکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ان کا نظریہ تھا اور جس نظریے کو وہ پوری سوسائٹی کے اندر عام کرنا چاہتے تھے، یا جس بیانیہ کو وہ اس معاشرے کے اوپر تھوپنا چاہتے تھے، وہ بیانیہ کچھ اس طرح کا تھا کہ گویا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں وہ مبنی برحق نہیں ہے، چونکہ اگر یہ مبنی برحق ہوتی تو جس چیز کا آپ بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا ان لوگوں پہ جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو ہم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو اب میں نمبر وار آپ کے سامنے وہ موضوعات بیان کرنا چاہوں گا جو اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ میں وہ موضوعات آپ کے سامنے بیان کروں، چند اور چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے فی ظلال القرآن کے حوالے سے رکھنا چاہوں گا۔ جیسے کہ اس صورت کے اندر مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا توحید کا حق ہونا اور شرک کا باطل ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے کائنات کے اندر پھیلی ہوئی مختلف نشانیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے اس میں جو اہم چیز ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں عقائد و نظریات سے آگے بڑھ کر معاملات کی بات بھی کی گئی۔ اب وہ کون سے معاملات ہیں؟ جیسے عدل، احسان، انفاق فی سبیل اللہ، وفائے عہد وغیرہ، اسلامی اعمال اور اخلاقی رویوں کا بھی ذکر ہمیں اس سورہ کے اندر ملتا ہے، اور جو اسلامی نظریہ حیات کا خاصہ ہے۔ گویا یہ تمام چیزیں بھی ہمیں اس صورت کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسی طرح سے انسان کے انٹیوشن کو سٹیمولیٹ کیا گیا ہے، انسان کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا گیا ہے، اور مختلف نشانیوں کے ذریعے سے، یعنی اس انسان کو آفاق و انفس پہ غور و فکر کی طرف اس کی توجہ کو مبذول کیا گیا ہے، یعنی اسے مختلف نشانیاں اس کے سامنے بیان کی گئی ہیں، اور اسے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو آنکھیں آپ نے بند کی ہوئی ہیں ان آنکھوں کو کھولیے، جن کانوں کو آپ نے بند کیا ہے ان کانوں کو کھلا رکھیے، عقل پہ جو آپ کے پردے پڑے ہوئے ہیں اس عقل کو وحی کی یہ مبارک کرنیں جب آپ پہ گریں گی تو عقل کا پردہ آپ کا چاک ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ جب آپ عمل کریں گے تو یہ چیز آپ کے لیے خوشبختی کی علامت ہوگی۔ یعنی مختلف جو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے اور بطور خاص ان لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا ہے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے منکر تھے، جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے پر مخالفت پہ اتر آئے تھے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کا استہزاء کرنے میں پیش تھے۔ ان لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ کھول آنکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ،
اور اہل ایمان، یہ جو اہل کفر تھے، انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ کائنات کے اندر پھیلی ہوئی نشانیوں پہ جب آپ غور کرو گے تو یہ چیز بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب لے جائے گی. یہاں سے یہ چیز بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ من جملہ باقی چیزوں کے جو چیز ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتی ہے، جو ایک انسان کو خالق سے قریب تر لے جاتی ہے، وہ ہے اس کائنات کے اندر جو پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں ان کے اوپر غور کرنا. اسی طرح سے انسان کے اپنے وجود کے اندر انفس، جسے قرآن پاک انفس سے تعبیر کرتا ہے، اس کے اوپر غور کرنا جو ہے، یہ چیزیں بھی انسان کو حق کی طرف لے جاتی ہیں. اور جس کا تذکرہ ہمیں سورہ حامیم السجدہ کے اندر بھی ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ قریب ہی ہم انہیں دکھائیں گے، ضرور بھی ضرور ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں اس کائنات کے اندر اور ان کے اپنے وجود کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لہم، ان پہ واضح ہو جائے کہ انہ الحق، کہ یہی چیز حق ہے. تو گویا کائنات کے اندر پھیلی ہوئی جو نشانیاں ہوتی ہیں، ہماری ٹریجڈی یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج مسلمان سائنس کا جو مضمون ہے اس پہ مسلمان بہت کم تحقیق کر رہے ہیں. سائنس کے معاملے میں مسلمان بہت پیچھے ہیں. آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھر رہا ہوگا کہ جو مختلف اسلامی ممالک ہیں، خاص طور پہ عرب ملک جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں وسائل سے نوازا ہوا ہے، یعنی انہیں ایسے وسائل اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہوئے ہیں جو دنیا میں کسی اور قوم کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر جو اسرار و رموز ہیں، اس کائنات کے اندر جو چیزیں پوشیدہ ہیں، کچھ سائنٹیفک فیکٹس جو ہیں، ان کے اوپر مسلمانوں نے تحقیق کرنا چھوڑ دیا ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ دیکھیے کہ یو ایس کے اندر کتنے آپ کو ریسرچ سینٹرز ملیں گے، کتنی یونیورسٹیز آپ کو ملیں گی، اور اس کے مقابلے میں 57 اسلامی مملکتیں دنیا کے اندر اس وقت ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کتنے ریسرچ سینٹرز ہیں، اگر ہیں بھی تو کوالٹی ریسرچ سینٹرز کیا ہیں، ان کی رینکنگ آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر کیا ہے. گویا جو تحقیق کا معیار ہے وہ اس مسلمانوں کے ہاں وہ مفقود ہوتا جا رہا ہے، یعنی وہ معیار جو ہے تحقیق کا وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا مسلمانوں کے اندر، حالانکہ یہ چیز مسلمانوں کے اندر بدرجہ عتم ہونی چاہیے تھی. بہرحال یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جس پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے. خاص طور پہ جو آج کے نوجوان ہیں، میں ان سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ آپ جس بھی سبجیکٹ کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس سبجیکٹ کے اندر آپ ریسرچ کیجئے اور لینے سے زیادہ دینے والے بنیے. چونکہ ایک مومن جو ہے وہ صرف طالب نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ لوگوں کو دینے والا ہوتا ہے، وہ انسانیت کو دینے والا ہوتا ہے. تو اس پر بھی ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ذاتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرسنل لیول پہ ہمیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں بخشی ہیں ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ہم جتنا حصہ اس معاملے میں ڈال سکتے ہیں ہمیں ڈالنا چاہیے. مگر نہ ہم لوگوں کے سامنے یہ جب تک بیان کرتے رہیں گے یہ تو بالکل زبانی جمع خرچ کی طرح رہے گا. ہم لوگوں کے سامنے یہ آیت پڑھتے رہیں گے تا قیام قیامت کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے آنے میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں. وہ ہم سے سوال کر سکتے ہیں کہ کون سی نشانیاں؟ آپ نے اس کائنات کے رموز اور اسرار پہ کیا غور کیا ہے؟ آپ کے ہاں کتنے ریسرچ سینٹرز پائے جاتے ہیں؟ آپ کے ہاں کتنی آبزرویٹریز ہیں؟ آپ کا تحقیقی معیار کیا ہے؟ اور ہمارا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ ہم صرف یہ کہیں گے کہ ہماری 57 اسلامی مملکتیں ہیں، ہر تیسرا یا چوتھا انسان، ہر پانچواں یا چھٹا انسان جو ہے دنیا کے اندر یہ مسلمان ہے. کیا ہم اپنی آبادی کا ان کو وہ سٹیٹسٹکس پیش کر کے ہم انہیں قائل کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تحقیقی اعتبار سے جو ہمارے ہاں ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں اس معاملے میں ہمیں ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. بہرحال یہ ضمنی طور پہ چند اشارات تھے جو میں نے آپ کے سامنے کیے، ان پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے.
अब मैं नंबर वार आपके सामने वो मौजूआत बयान करता हूँ। इजमालन तो मैंने आपके सामने इसमें बयान कर दिया कि नाम इस सूरा का क्यों रखा गया है सूरह अन-नहल। इसी तरह से ज़माना नुज़ूल के मुतालिक भी चंद दलाइल मैंने आपके सामने रखे। अब मैं नंबर वार आपके सामने मौजूआत बयान करता हूँ जो इस सूरत के अंदर ज़ेर बहस आए हैं। जैसे सबसे पहले जिस चीज की तरफ लोगों की तवज्जो को मबजूल किया गया है, दिल लगते दलाइल, यानी दिल को लगने वाले दलाइल, यानी जिसको इंसान की अक्ल और उसका जहन तस्लीम करे, ऐसे दिलनशीन अंदाज में लोगों के सामने पेश किए गए हैं। इस इंसान को बताया गया है कि आफाक व अनफुस, यानी इस कायनात के अंदर फैली हुई जो निशानियां हैं और आपके अपने वजूद के अंदर जो फैली हुई निशानियां हैं, उन पे आपको गौर करना चाहिए और इनके जरिए से तौहीद का हक होना और शिर्क का बातिल होना बयान किया गया है। इसी तरह से नंबर दो, मुनकरीन के एतराज़ात, मुनकरीन के जो एतराज़ात थे इस दावत के हवाले से, इस्लामी दावत के हवाले से, उन एतराज़ात को रफा किया गया है। उनके जो शकूक थे, उनके जो डाउट्स थे, उनकी हुज्जतों और हीलों का एक एक करके जवाब दिया जाता है। जो मुख्तलिफ किस्म के हीले और बहाने वो तराशते थे और वो ये कहते थे कि अगर ऐसा होता तो हम फिर इस दावत को कबूल करते, तो उन हीलों और बहानों का एक एक करके उन्हें जवाब दिया गया है। इसी तरह से नंबर तीन, बातिल पर इसरार और हक के मुकाबले में इस्तकबार के बुरे नताइज से डराया गया। यानी उन्हें यह बताया गया है कि जिस बातिल तरीके पे आप मुसिर हो, जिस पे आप काने हो चुके हो, और हक के मुकाबले में जो इस्तकबार यानी तकब्बुर का रवैया आपने इख्तियार किया हुआ है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसके बुरे नताइज क्या हो सकते हैं, उनसे भी खबरदार किया गया है। और नंबर चार, उन अखलाकी और अमली तगय्युरात को मुजमल मगर दिलनशीन अंदाज से बयान किया गया है, जो मैंने अभी आपके सामने जिसका तज़किरा भी किया कि अकाइद से आगे बढ़कर बात की गई है। अकाइद व नजरियात से आगे बढ़कर जो है मामलात की बात की गई है। तो मामलात के सिलसिले में लोगों के सामने ये बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने जो दीन रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है, वो महज अकाइद और नजरियात का नाम नहीं है, बल्कि वो अकाइद और नजरियात से आगे बढ़ के वो हमारी अमली जिंदगी में जितने भी मामलात हमें तय करने होते हैं, वो उनके बारे में भी हमारी रहनुमाई करता है। और इस सिलसिले में अदल, एहसान, इन्फाक सबीलिल्लाह, वफाए अहद वगैरह और दूसरे इस्लामी आमाल और अखलाकी रवैयों का भी जिक्र किया गया। गोया मोरालिटी भी इस सूरत के अंदर समझाई गई है। और मजीद ये इंसान को, तमाम इंसानों को और बतौर ख़ास उन लोगों को जो अल्लाह ताला की मुखालिफत पे मुसिर थे, जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए उस तरीके को मानकर नहीं दे रहे थे, उन्हें ये बताया गया है कि खुदा को आप भले ही मानते हो, लेकिन खुदा को मानने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला को आपने मान लिया, बल्कि अल्लाह ताला को मानने का मतलब असल में ये है कि अल्लाह ताला पे जब एक शख्स ईमान लाता है तो उस पर ईमान लाने के कुछ तकाजे भी होते हैं। और वो तकाजे क्या हैं कि अकाइद, आपके जो अकाइद हैं उनमें वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, आपके अखलाक के अंदर वो चीज़ें जाहिर होनी चाहिए। इसी तरह से अमली ज़िंदगी में वो चीज़ें जाहिर होनी चाहिए। अगर ना अल्लाह ताला को खाली खाली मान लेना जो है कि अल्लाह के यहाँ इसकी कोई भी कदर नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला को मानने के बाद कुछ चीजें हैं जो आपके अखलाक, आपके अकायद और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और आखिरी नंबर पांच जो चीज इस सूरत के अंदर बयान की गई है वो ये है कि देखिए, हमेशा से अहले ईमान को अल्लाह ताला ढारस बंधाते हैं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे जब हम गौर करते हैं तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मायूस होते हैं तो इनफरादी तौर पे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस बंधाई जाती है। सूरह अद्दुहा का मुताला हम करते हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ان قریب آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی تسلی و تشفی کا سامان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس صورت کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ ایسی آیات بھی اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھیوں کی تسلی و تشفی کا سامان کیا گیا ہے، انہیں ڈھارس بندھائی گئی ہے، اور انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ کفار کی مزاحمتوں اور جفاکاریوں کے مقابلے میں ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ان کو اپنے اندر کس قسم کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے، وہ ریئیکشنری ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے یا وہ کس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، ان کی مینٹل سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہونی چاہیے اس سچویشن میں، تو اس کی طرف بھی جو ہے اس صورت کے اندر کلام کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ چند موضوعات ہیں جو اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن کی سمجھ اور اس کا فہم عطا فرمائے، اور جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے مطابق ہماری ہر زندگی کا کوئی بھی لمحہ جو ہمارا گزرے وہ اللہ تعالیٰ کے انہی احکامات کے مطابق گزرے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات جو ہیں ان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام علیکم۔